ایک کیس جہاں میں نے دائر کیا، ایک انجینئر تھا پاکستان ایئر فورس کا، اور وہ بڑا کلاس کا انجینئر تھا. ہمارے جتنے فائٹر ایئر کرافٹ ہیں اس کی وہ ٹریننگ دیتا تھا لوگوں کو. اس کی پوسٹنگ ہوگی، وہاں اس کو گھر نہیں ملا، پھر کہیں اور جگہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دی، پھر اس کو کوئی پرابلم فیس ہوا تو وہ اپنے بیس کمانڈر کے پاس چلا گیا. اس نے کہا سر میں فوج کا ایک افسر ہوں ایئر فورس کا، جہاں سینئرٹی مینٹین ہونی چاہیے کہ میں جب آیا ہوں میرے سے بعد ایک آیا، اور وہ کیونکہ کسی بڑے افسر کا بیٹا ہے تو اس کو گھر دے دیا گیا، مجھے گھر نہیں دیا گیا. تو اس نے آگے سے کہا کہ تم بھی کسی ایئر مارشل کے گھر پہ پیدا ہو جاتے تمہیں بھی یہ سب کچھ ملتا. اس نے کہا اگر آپ کی ڈسکریشن ہے تو ہیئر از مائی ریزگنیشن. اس نے ریزائن دے دی، لیکن اس کو ریزگنیشن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اس کے اوپر اس نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ جی میں نے تو ریزائن دے دیا ہوا ہے، اور ساتھ اس نے کوئی 18 مثالیں دی کہ یہ 18 لوگ ہیں جو سینئر افسرز کے بیٹے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کے کہنے پہ ان کے ریزائن بھی ایکسیپٹ کیے گئے، ان کو پرائیویٹ لائسنس بنوا کر دیے گئے، اور ابھی وہ مڈل ایسٹ میں جو عرب شہزادے ہیں ان کے جہاز اڑا رہے ہیں. اس پر اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اور ٹرائل میں پہلی چارج شیٹ انہوں نے اس پہ یہ لگائی کہ بائی فائلنگ اے رٹ ان ہائی کورٹ ہی کمیٹڈ میوٹنی اگینسٹ ایئر فورس، کہ اس نے جناب جو رٹ دائر کیا ہے نا محکمے کے خلاف، اس نے بغاوت کی ہے، بغاوت کا چارج لگا دیا. اس سزا کو ہم نے پنڈی بینچ پہ چیلنج کیا. اس وقت چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے وہ رٹ لاہور ٹرانسفر کروا لی اور لکھ دیا کہ جناب اس میں بڑا سینسٹیو میٹر ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک سرونگ افسر جو ہے وہ ہائی کورٹ آ سکتا ہے، اور اس کے لیے 3 رکنی بینچ انہوں نے بنا دیا. میں نے کہا یہ تو فیصلہ آ چکا ہے، ہی ہیز رائٹلی کم ٹو ہائی کورٹ. ابھی آپ کیسے 3 جج بٹھا دیں، آپ 50 بھی بٹھائیں تو وہ نہیں چینج کر سکتے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کی ہم سن کر فیصلہ کریں گے، اور وہ پھر وہ فیصلہ 3 سال نہ ہو سکا. ہمارے اور بھی 68 کیسز انہوں نے بندیال صاحب نے لاہور منتقل کر دیے، اور وہ 68 کیسز لاپتہ ہو گئے سپریم ہائی کورٹ سے.